میں ہوں ملک منور حسین کھوکھر۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو ایک اہم کامیابی ملی ہے۔ پہلی دفعہ بھارت یا عراق کی طرح پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان حکومت کے ملوث ہونے کے بھی اشارے ملے ہیں۔ جی ہاں، سی ٹی ڈی نے، جسے پاک فوج اور اس کی ایجنسیوں کی مکمل سپورٹ رہتی ہے، نے پرسوں جو کراچی میں کارروائی کی تھی، جس میں مقابلے کے بعد ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا تھا، جبکہ 5 کو زندہ گرفتار کر لیے تھے اور ان کے قبضے سے بارود سے بھرا ہوا ایک رکشہ بھی ملا، اور اس کے علاوہ خود کش جیکٹس ملی۔ ان دہشت گردوں کا منصوبہ تھا، یہ دہشت گرد سندھ اسمبلی کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن اسمبلی کا سیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ حملہ نہ کر سکے۔ ان دہشت گردوں میں سے 3 کا تعلق قندھار سے، جبکہ ایک کا تعلق ننگرہار سے ہے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کے موبائل فون اور دیگر جو چیزیں ان سے برآمد ہوئے ہیں، ان کا جو فرانزک ہوا ہے، اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ گرفتار ہونے والے دہشت گرد میں سے ایک افغان حساس ادارے افغان خفیہ ایجنسی کا افیسر ہے، جبکہ باقی 3 افغانستان کی سرکاری سیکیورٹی فورسز کے سابق اہلکار رہ چکے ہیں۔ دہشت گردوں سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق گرفتار دہشت گردوں کو حساس ادارے کا چونکہ تجربہ تھا، اس لیے انہیں دہشت گردی کا یہ منصوبہ سونپا گیا۔ شہر قید کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں دہشت گردوں سے برآمد ہونے والے موبائل کا فرانزک، جس سے نئے انکشافات سامنے آئے ہیں، اس کے مطابق گرفتار دہشت گردوں میں سے افغان حساس ادارے اور سیکیورٹی ادارے کے سابق اہلکار کو انٹیلیجنس اور ایسے آپریشن کا دہشت گردی کا خاص تجربہ تھا، جس کی وجہ سے انہیں اس کام کے لیے چنا گیا، اور وہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے۔ دہشت گردوں نے سندھ اسمبلی کے علاوہ ایک اور حساس عمارت پر دوبارہ حملے کی منصوبہ بندی کی تھی، جبکہ وہ کچھ دیگر تنصیبات اور شخصیات کو بھی نشانہ بنانا چاہتے تھے، اور شخصیات کو نشانہ بنا کر وہ پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتے تھے، جس کا انہیں خاص ٹاسک دیا گیا ہے۔ سی ٹی ڈی کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان تمام دہشت گردوں کو عدالت میں پیش کیا جائے اور ان سے باقاعدہ اقبال جرم کروایا جائے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے اعلیٰ حکام کو ایک خط بھی لکھا ہے، جس میں انہوں نے تجویز پیش کیا ہے کہ ان دہشت گردوں سے مزید تفتیش کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دی جائے، اور ان سے مزید کئی انکشافات کا توقع ہے۔ دہشت گردوں کا موبائل فون اور کمیونیکیشن ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے۔ دہشت گرد گروہ کو افغانستان سے آپریٹ کیا جا رہا تھا۔ سی ٹی ڈی حساس ادارے دہشت گردوں سے مسلسل تفتیش کر رہے ہیں اور مزید انکشافات کی توقع ہے۔ یاد رہے کہ سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا، جس میں فائرنگ سے ایک دہشت گرد ہلاک، جبکہ یہ پانچ دہشت گرد، جن میں سے ایک
افغان خفیہ ادارے کا افیسر ہے اور دیگر سابق افغان سیکیورٹی فورس کے سابق اہلکار ہیں کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد یہ تفتیش کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی، خاص طور پر بلوچستان میں جو قتل و غارت ہوئی، جو بم دھماکے ہوئے گزشتہ دنوں، مارچ میں ہزارہ کارکنوں پر حملہ ہوا، اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ ٹی ٹی پی بھی بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث رہی ہے، پاکستان کے سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے جاتے رہے، مگر افغان خفیہ ادارے کا دہشت گردی میں ملوث ہونے کا یہ ثبوت پہلی دفعہ منظر عام پر آیا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ 2019 میں افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ پھر بعد ازاں 2020 میں ستمبر اور اکتوبر میں افغان مصالحتی کونسل جو کہ ان کا اعلیٰ ادارہ ہے، اس کے سربراہ عبداللہ افغانستان آئے تھے، جنہوں نے پاکستان کو، اور پھر اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان وہ بھی کابل گئے، جبکہ پاک فوج کے سربراہ جنرل باجوہ صاحب کئی مرتبہ کابل کا دورہ کر چکے ہیں۔ ان سارے دوروں میں ایک ہی بات جو ڈسکس ہوتی رہی وہ یہ تھی کہ طالبان کی کارروائیوں کو، افغانستان میں طالبان کی کارروائیوں میں کمی لائی جائے۔ طالبان کے ساتھ امریکہ نے گزشتہ سال فروری میں جو امن معاہدہ کیا تھا قطر میں، اس میں افغان طالبان نے یہ اتفاق کیا تھا کہ وہ امریکہ کے خلاف کارروائیاں نہیں کریں گے، افغان سرزمین کو امریکہ کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بدلے میں امریکہ نے وہاں سے فوج نکالنے کا وعدہ کیا تھا، اور بتدریج وہاں فوج میں کمی کی جا رہی ہے، جبکہ جو باقی 7-8 ہزار فوجی ہیں وہ بھی مئی میں واپس چلے جائیں گے، جس کے بعد افغان حکومت کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ غیر ملکی افواج کے چلے جانے کے بعد افغان طالبان پورے ملک پر قابض ہو جائیں گے اور ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، تو انہیں اپنے مستقبل کی فکر لاحق تھی۔ اس خطرے کے پیش نظر افغان صدر اشرف غنی نے ذاتی ملیشیا بھی اپنی حفاظت کے لیے افغان سیکیورٹی فورسز کے علاوہ ذاتی ملیشیا بھی بھرتی کر لی ہے، تاکہ کل کو وہ ان کی حفاظت کر سکے۔ افغان حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقہ طالبان کو جمہوریت پر، الیکشن پر، انتخابات کے لیے قائل کیا جا سکے، اور وہ پھر اسی طرح مرضی کا الیکشن کمیشن بنا کر مرضی کے الیکشن کروا کر، جیسا کہ انہوں نے پہلے ان کا صدارتی الیکشن ہوا، اور مقابلے میں افغان مصالحتی کونسل کے جو سربراہ ہیں عبداللہ وہ اشرف غنی کے مقابلے میں تھے، دونوں نے اپنی کامیابی کے دعوے کیے۔ پھر بعد ازاں انہیں افغان مصالحتی کونسل کا عہدہ دے دیا گیا تاکہ انہیں خاموش کرایا جا سکے۔ بہرحال عبداللہ کی طالبان بھی احترام کرتے ہیں، شاید یہ طالبان کی حکمت عملی کا نتیجہ ہو۔ اب افغانستان میں بھارت کا بھی بغاوت دخل ہے، ایک پڑوسی ملک کا بھی بغاوت دخل ہے۔ اب یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ افغانستان میں اگر مکمل امن ہو جائے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ سب سے زیادہ پاکستان کو ہوگا، اور بھارت کو یہ خطرہ ہے کہ اگر طالبان کا وہاں پہ غلبہ ہو جائے تو طالبان کہیں اپنے جہادیوں کو کشمیر میں نہ اتار دیں، اس لیے بھارت وہاں پہ امن نہیں ہونے دینا چاہ رہا۔ انہوں نے وہاں پہ
بھارت نے دہشت گردی کا نیٹ ورک بنا رکھا ہے اور وہاں پہ داعش کو نہ صرف طالبان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، وہاں پہ افغانستان میں بد امنی کروا کر، دہشت گردی کروا کر اس کا الزام طالبان پر لگایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں داعش کے ذریعے کارروائی کی جا رہی ہیں تاکہ اس کے ذریعے افغان طالبان کو بدنام کیا جا سکے اور امریکہ اپنے اس معاہدے سے دستبردار ہو جائے اور اپنی فوجوں کو وہاں پہ قائم رکھیں۔ بھارت نے نئی امریکی انتظامیہ کے آنے کے بعد امریکہ کو یہ قائل کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ افغانستان سے یکسر دستبردار نہ ہو اور وہ اپنی فوجوں کو وہاں پہ برقرار رکھیں اور اپنا عمل دخل وہاں پہ باقی رکھیں تاکہ موجودہ افغان حکومت کو سپورٹ کیا جا سکے اور اسی طرح دہشت گردی کی کارروائیوں کا نیٹ ورک چلایا جا سکے پاکستان کے خلاف۔ اس کے لیے امریکہ نے اب جب اس سارے معاملات میں پاکستان کی کوششوں سے افغان حکومت کو، اس کے اتحادیوں کو، بھارت کو جب ناکامی ہو رہی ہے اور طالبان نے سارے عمل میں بڑی میچور کردار ادا کیا ہے، تو اب پاکستان پر یہ دباؤ بنتا جا رہا ہے کہ وہ افغان طالبان پر براہ راست دباؤ ڈالیں، انہیں قائل کریں کہ وہ کسی طریقے افغان حکومت کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں اور ان کے ساتھ مصالحت کر لیں جس طرح کہ وہ چاہتے ہیں۔ بصورت دیگر اگر طالبان ایسا نہ کریں تو پاکستان بھی ان کے خلاف کارروائی کریں، مگر پاکستان نے اس پر سختی سے کہا ہے کہ پاکستان نے جو دباؤ ڈالنا تھا، جس حد تک وہ دباؤ ڈال سکتے تھے انہوں نے ڈالا ہے، اب وہ اپنی ریڈ لائن کراس نہیں کریں گے۔ ہم نے جو کوشش کی ہے وہ افغانستان میں امن کے لیے کی ہے، باقی سارا معاملات اب افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے، پاکستان اس سے بری ذمہ ہے۔ طالبان کیا کر رہے ہیں؟ طالبان نے ابھی تک تو ایسی کوئی خاص کارروائی نہیں کی ہے اور وہ مئی میں امریکہ کے آخری فوجی کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں، جس سے اب امریکہ اپنے معاہدے سے دستبردار ہونے کی لیت و لال کر رہے ہیں اور مختلف بہانے تراش کر رہے ہیں کہ طالبان نے افغانستان میں تشدد کو ہوا دی ہے اور ان کی کارروائی میں کمی نہیں آئی، لہذا وہ اس معاہدہ پر نظر ثانی کریں گے۔ مگر طالبان نے دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر امریکہ نے اس معاہدے کی پاسداری نہ کی تو پھر اس کے خلاف کھلی جنگ ہوگی، جس کے لیے اب ایک دفعہ پھر پاکستان کی نہ صرف منتیں کی جا رہی ہیں بلکہ اس پر طالبان کو کنٹرول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ کراچی میں دہشت گردی کے بڑے منصوبے کا انکشاف اور دہشت گردوں کی گرفتاری اور اس میں افغان خفیہ ایجنسی کے افسر کی گرفتاری اس بات کا اشارہ ہے کہ بیرونی قوتیں پاکستان کو دباؤ میں لانا چاہتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان دباؤ میں آنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کی ہمیشہ الگ سے پلاننگ ہوتی ہے جس میں ہمیشہ اسے کامیابی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہماری سیکیورٹی فورسز نے، ہماری حکومت نے پاکستان میں امن کیا، پاکستان کی کوششوں سے افغانستان میں بھی بد امنی کا خاتمہ ہوگا اور یہ امن خطے کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔